اچھا آخری بات آپ سے یہ پوچھتے ہیں سر حضور، صرف آخری بات کہ یہ ادھر حدیث ثقلین بھی متواترہ روایت ہے، اور جب آپ نے نامینیٹ حدیث ثقلین میں اپنے ائمہ کے لیے کہہ دیا کہ لن تدلوا بعد کتاب اللہ و اطرت اہل البیت کی، اور اطرت آپ کی علی سے لے کے مہدی علیہ السلام، تو یہ دوسری طرف جو روایات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادھر اہل بیت کی عصمت بتا کے اور امامت بتا کے جا رہے ہیں اور ادھر وہ بیٹھ رہے ہیں یہ، اور حدیث فقدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، یہ سمجھ مجھے نہیں آ رہی، ادھر حدیث متواتر ہے یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا یہ میں حیران ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا مجھے آپ شیعہ بنا لیں میں تو اس بات پر، اور یہ جو سورہ لیل کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، سورہ لیل کی آیت، اور اس کی ساری تفاسیر میں نے اہل سنت کی پڑھی ہیں کہ شان نزول ابو بکر کے لیے حضرت بلال کو ذات کروایا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں تک حدیث متواتر ہے وہ تو واضح ہے کہ حدیث متواتر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت تک تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے رہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے وَسَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي آتَى مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، الذي يعطي ماله يعطي ماله يتزكى، یہ ابو بکر کے متعلق اس کا جواب یہ ہے بالکل ساری اہل سنت کی ساری تفسیر کہتے ہیں۔ کتاب الموضوعات الجزء الاول، محمد عبد المحسن صاحب کی یہ ناشر ہیں جو سن 1967 یہ آپ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ ابن الجوزی کی کتاب ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے بھائی، ابو الفرج ابن الجوزی کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے موضوعات۔ ٹھیک ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ فرمائی، باب فی فضل ابی بکر، باب قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة، کہتے ہیں کہ ایک متعصب قوم نے تعصب کی ہے، ان کا کوئی دین ہی نہیں، وہ سنت کا ادعا کرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت کے علماء ہیں۔ فوضعوا لأبي بکر فضائل، تو انہوں نے کیا کیا، ابو بکر کے لیے فضیلتیں بنانا شروع کر دی، بلی وفیہم من قصد معارضۃ الرافضہ، اور ان میں سے بہت سارے یہ ہیں کہ ان کی نیت یہی تھی کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے، کہ شیعوں کے پاس حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے، تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی حدیث ہونی چاہیے ابو بکر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابو بکر کے پاس اگر اتنا مال تھا تو اس نے شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی کا قیمت کیوں لے لیا؟ اگر اتنا مالدار آدمی ہے نا، وہ تو بخاری میں بھی موجود ہے کہ اس نے اونٹنی کی قیمت اونٹنی کی قیمت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ کون سے باب میں؟ یہ ہجرت کے معاملے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، حوالے میں لکھ رہا ہوں، چلو یہ دیکھ لیں گے نا۔ اگر اتنا ہی نیک آدمی ہے تو اس وقت تو سب سے جو ہے مشکل وقت وہی ہے نا، ہجرت کا وقت، تو اس وقت تو آدمی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں، پیسے ہیں نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 690 پر حدیث نمبر 3905 میں یہاں پر ہے کہ ابو بکر نے کہا فخذ بأبی انت یا رسول اللہ احدى راحلتی هاتین، ہجرت کے وقت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، یا رسول اللہ میرا باپ آپ پہ فدا ہو، ایک جو ہے ایک اونٹنی آپ لے لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمت دے کے لوں گا، ایک ہی شرط ہے، قیمت دوں گا تو لیں تو آپ سے لے لوں۔ یہاں پہ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار السلام کی جلد نمبر 4، ترجمہ حافظ عبدالستار صاحب، حدیث نمبر 3905۔ یہ حدیث لمبی ہے، ہم اس کا ایک ہی حساب کی خدمت میں۔ ابو بکر نے کہا میرے باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے رسول میری 2 اونٹیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت سے لیں گے، مفت نہیں لیں گے، قیمت دے کے لیں گے، تو اس نے قیمت لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے اونٹنی لے لی ہے۔ اچھا، اگر وہ واقعا اتنا ہی اتقا آدمی تھا جو مال اپنا دیتا تھا اللہ کے راستے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ قبول کرتے نا۔ اچھا بات سنیں، آپ نے ابن جوزی کی جو بیان کی ہے نا، آپ نے جو ابن جوزی کی جو وہ بات کی ہے نا، وہ تو ان کا قول ہے، اور تو یہ جو ساری تفاسیر کہہ رہی ہیں کہ یہ شان نزول ابو بکر کے بارے میں ہے، وہ سارے روایات غلط ہو جائیں۔ کتنے روایات آپ کے پاس دیکھیں، اگر وہ اتنا مالدار آدمی تھا ابو بکر، اس کا میں آپ کو دکھاؤں، آپ کے کتنے حدیث ہیں آپ کے پاس اس معاملے، آپ کہتے ہیں ساری تفاسیر، اس میں حدیث کتنے ہیں؟ نہیں، دوسرا یہ بات ہے کہ آپ آپ کہتے ہیں نا وہ ایسی، اگر ایک ہی حدیث کو مختلف کتب نے بار بار نقل کیا نا، تو اس سے وہ ساری حدیثیں نہیں بنتی۔ حدیث کتنے ہیں آپ نے دیکھے؟ سارے ڈبل، آپ کی ڈبل آواز آ رہی ہے، مجھے ڈبل آ رہی ہے۔ ہاں، مجھے ڈبل کا نہیں معلوم۔ بات یہ ہے
بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب میری بات سنیں، اب میری بات سنیں سر، آپ میری بات نہیں، آپ میری سنیں. آپ کے علماء نے جب تصریح کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جھوٹی احادیث بنائی ابو بکر کی شان میں، اور ابو بکر کو آپ لوگوں، اس کی بہادری تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، بہادری تو کچھ جنگوں میں لوگوں کے سامنے آ جائے کہ بھئی اس نے کوئی بہادری کا جوہر دکھا، کچھ بھی نہیں ہے. علم تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا خطبہ ہے جس میں اس کی فصاحت بلاغت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسے اس کے پاس اس نے احادیث نقل کی ہوں جس میں اس کے تفسیر کا علم ہو یا فقہ کا کچھ، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ابو بکر کے، اس کے علم کا، اس کی شجاعت کا. ہاں البتہ یہ آپ لوگوں نے کہ اس نے مال دے دیا. اگر وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعب ابی طالب میں تھے، کفار کا محاصرہ تھا چاروں طرف سے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، وہاں پہ ان کو خوراک نہیں دیا جا رہا. ابو بکر کا کوئی حدیث دکھایا نا ہم نے، انہوں نے کوئی مالی امداد کی ہو؟ ہلو ہاں حضور بات سنیں، آپ وہ نے دکھائیں. اگر اتنا مالدار آدمی تھا، آج میں نے حدیث دکھایا ہے، آج حدیث دکھایا ہے میں نے آپ کی خدمت میں کہ والد اگر مشرک بھی ہو اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے. وبالوالدین احسان، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ مکے سے نکلتے وقت اس نے جو ہے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے گئے، وہ اس کو گالی دیتا تھا. وہ مستدرک حاکم میں نے روایت آپ کو دکھا دی. اسماء بنت ابو بکر نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ جو ہے پتھر جو ہے وہ ایک تاکچی میں رکھا، اس پہ کپڑے ڈال دیے. تو اس ابو قحافہ کو لے کے آتے تھے کہ آپ اس پہ ہاتھ لگاؤ. وہ ابو قحافہ نابینا تھا، وہ کہتا تھا چلو یہ پیسے اس نے چھوڑ دیا، اس نے مہربانی کیا، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے والد کو معاف نہیں کیا اپنے انتے والد بات سنیں میری بات، اس کو پیسے کیوں نہیں دیے؟ سنیں بات، اور بھائی اس کو کیوں پیسے نہیں دیا؟ اتنا اگر وہ تھا. اور یہ روایت، میری بات سنیں، یہ جو روایت آپ پیش کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کو قرآن کی نص پیش کی اور آپ نے ابن جوزی کا قرآن کی نص میں ابو بکر کا اسم نہیں ہے. وہ آپ جو ہے نا اس کو حدیث سے ابو بکر سے ملا رہے ہیں. قرآن کے نص میں کہا نہیں، تو ادھر متواتر ہے نا، متواتر تفسیر ہے، متواتر ساری اہل سنت کی تفسیریں. سر ابن کثیر کو کتنے حدیث ہیں بھائی؟ متواتر کتنے حدیث ہیں؟ حدیث تفسیر ہے، حدیث تو میں نے نہیں پڑھی اس پہ. اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک دو کتاب. عزیزو یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، تالیف محمد ابن حبیب البغدادی، چاپدار عالم الکتب، سن 1985 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ صفحہ نمبر 371 میں اجواد قریش میں کون سے لوگ تھے جو جواد تھے، جو سخی تھے، عطا کرنے والے تھے. ان میں سے عبداللہ ابن جدعان ہے. عبداللہ ابن جدعان یہ ابو بکر کے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، بنی عدی کا، بنی تیم کا یہ بڑا آدمی ہے. اچھا یہ آدمی جو ہے یہ وکان لہو منادیان، اس کے دو آدمی تھے جو اس کے پاس کام کرتے تھے. ینادیان احدهما باسفل مکہ واخرى باعلى مکہ، وکان المنادیان ابا سفیان ابن عبد الاسد و ابا قحافہ. یہ اس کے دو جو نوکر تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان ابن عبد الاسد اور دوسرے کا نام تھا ابو قحافہ. ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر کا والد ہے. وکان احدهما ينادي على من اراد الشحم واللحم فلياتي دار عبد الله بن جدعان وهو اول من اطعم الفالوذ بما. اچھا یہ لوگ نعرہ کیا دیتے تھے کہ وہاں پہ کھانا ہے تو اس کے گھر میں آ جاؤ، کھانا کھا لو. اچھا یہ جو ہے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. اب یہ کتاب ہے مصدق علی الصحیحین للحاکم النیشابوری جزء ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 6 حدیث نمبر 4267. اسماء بنت ابو بکر کہتی ہیں وہی واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے والد جب چلے گئے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ہجرت کیا تھا، تو وہ سارا پیسہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ. تو میرے جد جو ہیں، ان کے جو دادا تھے، اسماء کے جو دادا ہیں ابو قحافہ وقد ذهب بصره، وہ اندھے ہو چکے تھے. کہتے تھے ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه. تو وہ گالی دیتا تھا ابو بکر اپنے بیٹے کو کہ اس نے پیسے سارے ہمارے اٹھا کے لے کے گیا، پیسے یہ سارے اپنے ساتھ مدینہ لے کے گیا، یہاں پہ پیسے نہیں چھوڑا. میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتی تھی کہ نہیں، انہوں نے بہت سارے پیسے چھوڑے ہیں. تو میں وہاں سے گیا، میں نے پتھر بہت سارے جمع کیا، پتھر کو تاکچی میں رکھا، طاق شیلف ہے وہاں پہ رکھا، اس کے اوپر کپڑے ڈال دیے، اسی طاق میں ابو بکر اپنے پیسے رکھتے. پھر میں آئی ان کا ہاتھ اٹھا کے لے گیا اپنے دادے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے فوضعتها على الثوب، اس کا ہاتھ اسی کپڑے میں جس کپڑے کے اندر پتھر تھے ڈال دیا. میں نے کہا کہ بھلے انہوں نے یہ پیسے چھوڑے. اس نے کہا کہ اما هذا ترك هذا فنعم، وہ کہتا تھا کہ اگر اس نے یہ پیسے چھوڑے تو بہت اچھا کام کیا ہے. والله ما ترك قليلا ولا كثيرا. اسماء کہتے ہیں کہ ابو بکر جب مکے سے گیا تو اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، سب چاٹ کے لے گیا تھا اپنے ساتھ. تو اس نے اپنے والد کے لیے، والد اس کا بڑھاپے میں اندھا ہو چکا ہے، ایک دوسرے شخص کے پاس نوکر ہے، اس پہ رحم نہیں کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، اور وہ گالی دیتا تھا کہ اس نے پیسہ سارا لے گیا. اور ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر الدر منثور جلد نمبر 6 چاپ دار الفکر سنہ 2011 میں، یہاں پہ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے وہ امر حکم دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ہاں اگر والدین آپ کو شرک کی دعوت دیں تو وہ بات نہیں ماننا، باقی احسان کرنا. یہاں پہ روایت کی ہے کہ یہ آیت سعد بن وقاص کے شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کے والدہ نے کہا تھا کہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں، میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہ آ جائے. فانزل اللہ فی ذلک ان یحسن الیہما ولا یطیعہما فی الشرک. تو اس وقت آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ والدہ جو آپ کی مشرک ہے اس کے ساتھ نیکی کرو لیکن شرک کی بات نہ ماننا. میرے محترم ناظرین، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 چاپ دار طیبہ، یہاں پر صفحہ نمبر 361 میں ابن کثیر فرماتے ہیں
واللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین طاعتی و بر الوالدین، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی طاعت اور بر والدین، احسان والدین میں اقتران کر لیتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے ذکر کرتا ہے۔ فرمایا مثلا انشکر لی ولی والدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما فامر بالاحسان الیہما وان کانا مشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اگرچہ وہ مشرک ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا سخی آدمی تھا، اس نے بڑے پیسے، اور بھائی اگر یہ اتنا ہی پیسے والا آدمی تھا تو اس نے اب اس کا والد جو تھا نوکر تھا، اس کا والد اندھا بھی تھا، اس کے لیے وہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور بھائی بات سنو، یہ بخاری ہے چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر ایک باب ہے صفحہ نمبر 1077 میں، کتاب الادب، باب صلۃ الوالد المشرک، والد اگر مشرک بھی ہے تو اس کی نیکی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے والد کے سارے پیسے اٹھا کے لے گیا مدینہ، والد بھی اس کا غریب آدمی ہے، نوکر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نوکر آدمی ہے، اس کو معاف نہیں کیا۔ اب یہ آ گیا کہ بھائی اللہ اس نے بڑے پیسے خرچ کیے، بات تو سن لیں، میری بھی تو سن لیں 2 منٹ۔ یہ جو تفسیر آپ نے پیش کی ہے نا، تفسیر کثیر اور در منصور، اسی میں یہ روایتیں میں نکال کے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو ملاحظہ کتنی روایتیں اس میں تو سن لیں نا، یہی میں آپ کو دینے لگوں نا، تفسیر در منصور میں اپنی مطلب چل میں مان لیتا ہوں آپ کی کتاب میں وہ روایت جھوٹی روایتیں ہیں، خود آپ کے علماء نے کہا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، ہاں وہ روایتیں جھوٹی ہیں۔ اگر جھوٹی نہیں، اگر یہ اتنا سخی آدمی تھا، وہ جو اپنے باپ پہ رحم نہیں کرتا نا، اپنے باپ پہ کیوں رحم نہیں کیا؟ اپنے اندھے باپ پہ وہ روایت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ بھائی جو اپنے بوڑھے باپ پہ، اندھے باپ پہ رحم نہیں کرتا، اس کا پیسہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بلا حضور میں یہ کہہ رہا ہوں کثیر کو چھوڑ کے قلیل کو لے رہے ہیں۔ اوکے بھائی، چلو اللہ تعالیٰ آپ کو پنجتن پاک اور 12 اماموں کا تھینک یو سر، تھینک یو۔ اچھا یہ آدمی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا پیسے والا آدمی تھا، اچھا بڑا پیسے والا آدمی تھا ابو بکر، اس نے اپنے باپ کو معاف نہیں کیا اس کے پیسے۔ باپ اصل میں عبداللہ ابن جدعان جو تھا نا، یہ چکلا والا آدمی تھا، یہ کہتے ہیں نا، یہ پورا اس میں واقع نہیں ہے، یہ اصل میں اس کا چکلا تھا، یعنی اس کا کوٹا تھا، یہ کوٹے میں ملازم تھا، یہ وہاں پہ نابینا ہو چکا تھا، اس سے اور کام نہیں ہوتا تھا، اس کو سڑک پہ کھڑا کیا تھا کہ ادھر جو عرب قریش کے جو حاجی آتے ہیں نا بتوں کی پوجا کے لیے، ان کو بلا دے کہ ادھر آ جاؤ۔ اس کا ڈیوٹی ہے، وہ اس پہ رحم نہیں کیا اس نے، پیسے بڑے ہیں اس کے، اگر اتنے پیسے تھے نا، وہ ہجرت کے وقت اپنا سارا پیسہ والد وغیرہ سب کا اٹھا کے لے گیا تھا وہ مدینہ، تو پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اونٹنی کی قیمت لے لی تھی، اتنا پیسے والا آدمی ہے۔ میں اس کے پیسے کے متعلق آپ کو بتاؤں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو جائے ابو بکر عمر والوں کی۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، صحیح مسلم چاپ دار الفقہ 2003 میں ایک کتاب دار الفقہ بیروت میں چھپی ہے، حدثنا ابو حازم، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 1027۔ ابو حازم کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا، بین ابو بکر و عمر، ابو بکر قاعد و عمر معه، ابو بکر ایک جگہ پہ بیٹھے تھے سڑک وغیرہ پہ، عمر بھی اس کے ساتھ بیٹھے، اتاہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے، قال ما اقعدکما هنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں سسر وہاں بیٹھے، کدھر کیوں بیٹھے؟ قال اخرجنا الجوع من بیوتنا والذی بعثک بالحق، اللہ تعالیٰ کی قسم بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم ادھر آئے۔ صحیح مسلم متن اور ترجمے کے ساتھ، چاپ شبیر برادرز جلد نمبر 3، ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کیا بیان کرتے ہیں؟ سنو، بڑے مال خرچ کیا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر بیٹھے، عمر بھی ان کے ساتھ تھے، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا، تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ہمراہ مبعوث کیا ہے، ہمیں بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بڑے مالدار لوگ ہیں، پیسے بڑے خرچ کیے۔ اچھا جب اس کی خلافت بنی ہے، ملاحظہ فرمائیے، طبقات الکبریٰ لابن سعد، المجلد الثالث، چاپ دار سعد البیروت، صفحہ نمبر 184۔ دیکھو، لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر خلیفہ بنا، اصبح غادیا الى السوق، صبح وہ بازار کی طرف چل پڑا، ابھی بیعت ہوئی، اگلے صبح بازار کی طرف۔ اچھا کس حالت میں؟ وعلى رقبته اثواب يتجر، اس نے اپنے کاندھے پہ کیا رکھا ہے؟ کپڑے۔ پرانے زمانے میں پاکستان گاؤں وغیرہ میں یہ لوگ آتے تھے کپڑے بیچنے کے لیے، وہ کپڑا ہوتا ہے مثلا وہ سر پہ رکھا ہوا ہے نا، وہ پٹھان وغیرہ آتے ہیں کپڑا بیچ رہے ہیں، اس کے پاس تھوڑے سے کپڑے ہوتے ہیں، اسی کو بیچنے کے لیے گاؤں گھر جاتے ہیں نا کپڑا خرید، اس کے پاس کپڑے ادھر رکھے ہیں، تو یہ ادھر جا رہے اس کو بیچنے کے لیے۔ فلقیہ عمر بن الخطاب و ابو عبیدہ ابن الجراح، عمر اس سے ملے، ابو عبیدہ اس سے ملے، این ترید یا خلیفہ، میں نے آپ کو خلافت دی، کہاں جا رہے کپڑے سر پہ، یہ کیا حالت ہے یہ تمہاری، کہاں جا رہے؟ کہا کہ السوق، اس نے کہا بازار۔ قال ما تصنع ماذا وقد وليت امر المسلمین، انہوں نے کہا یہ کیا حالت ہے تمہاری، تو خلیفہ بن چکا ہے، ابھی کل آپ کو بیعت کی ہم نے، آپ کو خلیفہ بنایا، کیا حالت بنا رکھی ہے، کپڑے کندھے پہ رکھ کے کہ میں بازار میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ قال فمن اين اطعم عيالي، اس نے کہا کہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، تو یہ تو مجبوری ہے، یہ تو کپڑے تو میں نے بیچنے۔
قال انطلق حتى نفرض لك شيئا. عمر نے کہا آجاؤ چھوڑ دو، آجاؤ ہم آپ کو تنخواہ آپ کے لیے. فانطلق معه ففرضوا له كل يوم شطر شاة وما كسوه في الراس والبطن. تو اس کے ابو بکر ان کے پاس چلا، ابو بکر چلا ہے ابو عبیدہ جراح اور عمر کے ساتھ، تو اس کے لیے ہر روز ایک دمبے کا نصف، آدھا دمبا اس کے لیے اس کی تنخواہ تھی. ابو بکر دمبا ذبح کرتے تھے، آدھا ابو بکر، آدھا جو عمر شاید لے کے جاتا ہوگا، آدھا جو ہے ابو بکر کو دیتے. وما كسوه في الراس والبطن. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا کہ دمبے کا جو سر ہے، سری پایا کہتے ہیں نا پاکستان میں، اس کا سوپ بناتے ہیں، دمبے کا جو سر ہے اور دمبے کا جو پیٹ میں جو جگر دل وغیرہ یہ ہم کو نہیں ملے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ انہوں نے ما کسو ہو یعنی اس کے ساتھ جھگڑا کیا. ابو بکر کہہ رہا ہے مجھے سر دے دو، وہ کہہ رہے نہیں آپ کو نہیں ملے. تو یہ حالت تھی اس کی، یہ اس کی حالت تھی. روایات اس میں کئی ایک ہیں. لما استخلف ابو بکر جعلوا له 2000 فقال زيدوني فان لي عيالا وقد شغلتموني عن التجاره. ابو بکر کی جب خلافت بنی ہے تو پھر اس کو 2000 کی تنخواہ ان لوگوں نے، 2000 درہم یا دینار جو بھی تھا، وہ بہت پیسہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے 2000. اس نے کہا نہیں مجھے دے دو، میں تو بازار میں کپڑے جا کے بیچتا تھا، مجھے زیادہ دے دو. تم نے مجھے منع کر دیا اس کام سے. فزادوه 500، پھر اس کو 2500 بنا دیا. فقال اما ان تكون 2000 فزادوه 500 او كانت 2500 فزادوه 500. وہ راوی کہتا ہے یا 2500 تھا اس کو 3000 بنا دیا، یا 2000 تھا اس کو 2500 بنا دیا. تو یہ ایسے لوگ تھے بھائی.